ووٹ کو عزت دو کہاں رہ گئی اب؟ ووٹ کی عزت تو ختم کر دی، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے خود ہی ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، مجھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. دیکھیں لوگ اس وقت کہتے تھے انجینئر صاحب کو کیا پتا سیاست کا. اب پی ٹی اے والوں کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ سے اور آپ کے بڑے سے زیادہ ہی پتا ہے. جو کچھ میں نے اس وقت کہا تھا ایک ایک کر کے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، سوائے ایک بات کے، وہ میں نے کہی نہیں تھی، میرے دل میں تھی، اور اس کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ ویسا نہ ہو. میری خواہش نہیں تھی ایسا ہو، کیونکہ بڑے عرصے بعد پاکستانی قوم کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس سے وہ دلی عقیدت رکھتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بزدلی دکھائے، اور وہ یہ تھا کہ ملک چھوڑ کے نہ جائے. تو آپ کو پتا ہے جب وہ تحریک عدم اعتماد، تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، کپتان ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بھی بھاگ جائیں گے نواز شریف صاحب کی طرح، نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. مجھے خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ انگلینڈ میں تو ان کے بیٹے تو ادھر ہی ہیں. تو یہ بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کے چانسز تھے کہ کوئی دلیری دکھا بھی جائے، تو لہذا اس میں بھی میں کوئی غلط ثابت نہیں ہوا. میں نے اتنا ہی سٹانس لیا جتنا لینا چاہیے تھا. میں نے کہا تھا ہاں صاحب آپ نے دلیری دکھانی ہے، ملک نہیں چھوڑ کے جانا. ٹھیک ہے، ادروائز پھر لوگ آپ کے بارے میں وہی بات کریں گے اور وہ اس کے اوپر قائم رہے. ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم سنگل آؤٹ کریں گے کسی کو اس حوالے سے کہ اسے فیور دیں. اس ذہن میں رکھیے گا. بالکل ہمارا کریکٹر لوگوں کے سامنے ہے. ہم اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں کردار کے خلاف تھے جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ آ کے پرسنلی بھی لوگ پی ٹی آئی کے لڑتے تھے. علی بھائی آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح فوج کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے، اور اپنا جب وضو ٹوٹا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ وہ نگاہیں نہیں ملا سکتے. اب مجھے انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ہاتھوں لا رکھو، تسی بہت آگے چلے گئے ہو. ٹھیک ہے، پھر پی ٹی اے والے یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ یہ کچھ کیا. بالکل غلط کیا، لیکن ذرا اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. مجھے بتائیں، آپ کسی کو ٹویٹ کے اندر باسٹرڈ لکھیں، آؤٹ آف ویڈ لاک کسی کو حرامزادہ کہیں، یہ گالی نکالیں، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے سے آپ کو پھولوں کا تحفہ بھیجے گا؟ لوگ مجھے آگے سوال کرتے ہیں جی آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتا، میں اسٹیبلشمنٹ کے جو حلف ہے نا اس کے حق میں بولتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری رکھیں اور پالیٹکس میں حصہ نہ ڈالیں، نیوٹرل رہیں بقول عمران خان صاحب کے. چلیں یہ لفظ ویسے بدنام ہو گیا، ان بائزڈ رہیں، اے پولیٹیکل. تو یہ کوئی ان کی بے عزتی کرنا نہیں ہے. اس زمانے میں جب بے عزتی تھی اس وقت بھی میں کہتا تھا، اب تو خیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہے یا نہیں ہے، وہ عوام نے ظاہر ہے اور حالات و واقعات نے فیصلہ کرنا ہے، وہ انہیں خود سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ گالی گلوچ کا کلچر عام کرنا، ایک دوسرے کو غدار وطن کہنا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا، یہ بھی تو غلط ہے نا. آپ مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ صحیح مقدمات میں بھی خان صاحب کو کیسے پکڑ سکتی ہے جبکہ فضول قسم کے مقدمات کی بھی سینچری ہونے والی ہے. اگر وہ مقدمات مضبوط ہیں، توشہ خانہ والا کیس ہو یا باقی کیسز، تو باقی آپ کو کیسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ذلیل کرنا ہے کسی بندے کو کہ وہ ایک عدالت میں پیش ہو تو دوسرے علاقے کی پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہو، جس طرح عمران ریاض خان کو انہوں نے سیر کرائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کوئی اینڈ رزلٹ نہیں چاہتے، صرف دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے خان صاحب آپ کے ساتھ کرتے رہے اپنی حکومت میں نیب کے ذریعے. تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا، دونوں پھر ایک ہی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں نا. آپ جو کل تک آئین کی پاسداری کی بات کرتے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے تھے، تو اب آپ بھی تو اس کو نہیں کر رہے ہو. یہ میں نے 2018 کے الیکشن والی رات کہہ دیا تھا. اس ٹائم کسی نے سوچا تھا کہ یہ اتنی پیاری لو میرج ہوئی ہے یہ ناکام بھی ہوگی، لیکن لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. یہ لو میرج نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب آج لاڈلے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک، نواز شریف صاحب بھی اسی طرح لاڈلے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لانچ کیا تھا. تو ہمیں پتہ یہ لو میرج ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوئی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. 5 دفعہ کم از کم اسمبلیاں اپنا وقت 5 اسمبلیاں پورا کریں تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلے الیکشنز میں اسے نہیں لے کے آتے. لوگ کہتے نہیں جی وہ انجینئر صاحب خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، وہ بن جائیں گے. بھائی پاپولر ہیں، بنیں گے تو اس وقت نا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. ہاں پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن 2018 میں کس طرح انجینئرنگ کر کے ایک ایسے بندے کو جس کی مشکل سے 30 سیٹیں نکلتی تھیں اسے انہوں نے جتوا دیا. اور وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھل گیا کیونکہ وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے. دونوں آپ پتہ جب پھوٹ پڑتی ہے پھر وہ دونوں طرف کی باتیں نکلتی ہیں بھائی. اور اس چیز کو نون لیگ والے کیش نہ کروائیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا بے نظیر کے مقابلے پہ.
اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے جعلی طریقے سے ہی نواز شریف کو 97 کے الیکشن میں سندھ میں جتا دیا تھا, اندازہ کرو. تو یہ سارے اپنی اپنی سیٹ کا مزہ لیتے رہے. ہماری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی نا, ہمیں بالکل ریئل ٹائم جو چیزیں ہیں, جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں, وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہوا تھا. اور اب تو خیر سوشل میڈیا کی برکت سے سب کچھ کھل گیا, تو اس کو کوئی ایب نہیں بنانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے 2018 میں آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جو ہے اسی طریقے سے آتے تھے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے اوپر آنے کا, اوپر آ کے میں پھر معاملات ٹھیک کر لوں گا. لیکن ٹھیک کیا کرنے تھے وہ آپ کے سامنے مزید خراب ہو گئے. اور اب تو میرا خیال ہے جو ملک کی صورت حال ہے, تو میں نے تو دیکھیں وہ فی البدی اس وقت میرے جملے پتہ نہیں اللہ نے زبان سے نکالے, ان کو شرف قبولیت ہوا کہ اب یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گا, تو شاید کوئی عوام مان لے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عوام میں جتنی نفرت آئی ہے یہ اب نکل سکے گی. اب لوگ چوک چوراہوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے سرے عام فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کسی ملک کی تباہی کا آغاز یہ ہے کہ اس کی فوج سے اس کی عوام نفرت کرنا شروع کرتا ہے. اور اس میں مجرم عمران خان صاحب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ غلطی کی. عمران خان صاحب تو ریئیکٹ کر رہے ہیں نا, یہ تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں بھائی. ہاں, اور خود ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کیا کہا ہے کہ ہماری فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں, آندہ سے نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو سرکار جب آپ کی غلطی ہے لہٰذا آپ کے ساتھ ٹرولنگ ہو, گالی گلوچ ہو, تو اس میں کسی لیڈر پہ غصہ کھانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے ان بڑوں کے اوپر غصہ کھائیں جن بڑوں نے, یعنی وہ صدر ایوب نے فاطمہ جناح جیسی محسن پاکستان اور پاکستان کے بانیوں میں شامل عورت کو غدار وطن اور انڈیا کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے, پھر ضیاء الحق نے جو یہاں پہ کلاشنکوف کلچر اور شیعہ کافر کے نعرے اور جو کچھ پراکسی وار سعودی اور ایران کی یہاں پہ داخل کی, ہتھوڑا گروپ بنایا. ہتھوڑا گروپ عدلیہ والا نہیں, دوسرا. اور اس کے بعد مشرف نے جو کچھ جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے نام کے اوپر جو سیکولرزم اور جو لا مذہبیت یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی, اور جو لال مسجد کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ خودکش حملہ والا معاملہ شروع ہوا پورے ملک کے اندر, اور پھر ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کسی حد تک اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ پوری چینج ہے. اور مردہ ایم کیو ایم جو بے نظیر کے دور میں جس ایم کیو ایم کو ایڈریس کر لیا گیا تھا, اس ناسور کو, ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس والا پورشن ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جو ان کا یہ والا جو نان اسٹیٹ ایکٹر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کو دوبارہ سے مشرف نے زندہ کر دیا. پھر خیر جب ان کو اندازہ ہوا اور پھر وہ صفایا ہوا سارا کے سارا معاملہ. تو آج بھی یعنی خان صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے عوام خود دیکھ رہی ہے, عوام خود فیصلہ کرے گی. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اوور آل کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا, نہ پاکستان کا, نہ پاکستانی عوام کے اوپر, ہمارے بڑوں کا. میرے خیال ہے سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ذمہ داری کا ثبوت ہے وہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. اس کے بعد اپوزیشن, پھر عدلیہ, فوج, پولیس, یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ بجائے ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. یہ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نفرت ہی پھیل رہی ہے. اور پھر پورا میڈیا بجائے مہنگائی کو ڈسکس کرنے کے, ملک کی اکانومی کو ڈسکس کرنے کے, اس طرح کے ایشوز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں تو اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ آپ خبریں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں.